بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو سپیریئر کالج اکاڑا. آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 2 سبجیکٹ پرنسپل آف بینکنگ. اچھا بھی اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بک ریکمینڈ کی تھی، ہوپفلی آپ نے بائی کر لی ہوگی. تو اس میں سے آپ کے یہ نوٹس پریپیئر کیے گئے ہیں. تو آج کا جو پہلا لیکچر ہے جو آپ کا فارمل ہے، ہم نے پڑھنا ہے 3 بیسک لیگل ڈاکومنٹس آف بینک. جب ایک بینک بنایا جاتا ہے، فارمیشن کی جاتی ہے، تو اس کے لیے 3 اہم دستاویزات ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی آپ فرسٹ ایئر میں پی او سی پرنسپل آف کامرس میں بھی پڑھ چکے ہیں. 3 لیگل ڈاکومنٹس فار دا رجسٹریشن آف کمپنی. کمپنی کی رجسٹریشن کے لیے 3 لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ رجسٹرار کے پاس جمع کروانا ہوتے ہیں. سیم وہی ہے، صرف آپ کو میں نے ایک ہنٹ دینے ہیں اور تھوڑا سا اس کو آپ کو ریوائز کر دینا ہے تاکہ آپ کو اس کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو چلتے ہیں جی لیکچر کی طرف. تو سب سے پہلا جو بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ ہے بینک کا آئین. اس کو میمورنڈم آف ایسوسیشن بھی کہتے ہیں. کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ انگلش میڈیم بھی ہیں تو ساتھ ساتھ میں انگلش میں بھی اس کو ایکسپلین کروں گا. تو بینک کا آئین جو ہے ایک ایسی دستاویز ہے جو کمپنی کے حقوق و اختیارات اور مقاصد کا تعین کرتی ہے. یعنی حقوق کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں اور مقاصد کیا ہیں، پاورز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں اور آبجیکٹیوز کیا ہیں کسی بھی بینک کے. تو اس میں مختلف حصے ہوتے ہیں، اس کی مختلف کلازز ہوتی ہیں جو ہم نے اس میں لکھنی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے بینک کا نام، اس کو ہم نیم کلاس کہتے ہیں. اس میں بینک کا نام لکھا جاتا ہے. اس کو بڑی احتیاط سے ہم بناتے ہیں کیونکہ اس کو چینج نہیں ہم کر سکتے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو چینج کرنا. اور بینک کے نام کے ساتھ آپ لفظ لمیٹڈ لکھتے ہیں، جیسے حبیب بینک لمیٹڈ ہے، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ ہے، اسی طرح سے اس میں لکھا جاتا ہے. پھر اس کا صدر دفتر آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اس کا ہیڈ آفس کلاس ہوتی ہے. اس میں آپ صوبے کا نام لکھتے ہیں نارملی کہ کس صوبے میں یہ واقع ہوگا. نمبر 3 کیپٹل کلاس، یا جس کو سرمایہ کہتے ہیں کہ کمپنی کا یا بینک کا کل سرمایہ کتنا ہوگا، اس کے حصے کتنے ہوگے، ایک حصے یا ایک شیئر کی مالیت کتنی ہوگی. تو اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے نمبر 4 پہ بینک کے مقاصد. آبجیکٹو کلاس اسے کہتے ہیں. کس مقصد کے لیے ہم یہ بینک معرض وجود میں لا رہے ہیں. انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کے مقصد کے لیے ہے، تجارتی مقصد کے لیے، زراعت کے مقصد کے لیے، جو بھی آبجیکٹیوز ہیں اس میں ہم لکھیں گے. اور نمبر 5 پہ ہے ذمہ داری کلاس، جس کو آپ لائبلٹی کلاس بھی کہتے ہیں. اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ محدود ذمہ داری ہے یا غیر محدود، یعنی لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے. اور نمبر 6 پہ ایسوسیشن کلاس جسے ہم کہتے ہیں. اس میں جتنے بھی آپ کے پائنیئرس یعنی پروموٹرز ہوتے ہیں وہ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جتنے حصے ان کے ذمے لگائے گئے ہیں وہ ان کو بائی کریں گے. اس کو ایسوسیشن کلاس کہتے ہیں. تو یہ 6 حصے ہوتے ہیں اس میں. اور اس کے بعد نمبر 2 آ جاتا ہے بینک کے قواعد و ضوابط، جس کو آپ آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی کہتے ہیں. اس میں کاروبار اور انتظامی امور کے متعلق قواعد و ضوابط درج ہوتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز آف دا بینک، ان وٹ وے دا بینک ول بی کنڈکٹیڈ اٹس بزنس، کہ اپنے بزنس کو کس طریقے سے چلائے گا، وہ تمام اس میں قواعد و ضوابط لکھے جاتے ہیں. اس میں قواعد و ضوابط ہر بینک اپنے حساب سے لکھتا ہے، لیکن کچھ اس میں جو ہے وہ میں آپ کو اہم پوائنٹس تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. نمبر 1 پہ ہے جس طرح سرمایہ کیپٹل کتنا ہوگا جی. نمبر 2 پہ ہے حصص کی اقسام، کائنڈز آف شیئرز، حصص کی قیمت، ویلیو آف شیئر، اور حصص کی منتقلی، ٹرانسفر آف شیئرز کیسے ہوگی، حصص میں تبدیلی کا طریقہ کار، چینج ان شیئرز کس طریقے سے ہوں گے، حصہ داروں کے حقوق، رائٹس آف شیئر ہولڈرز، حصہ داروں کے حصص کی اسٹاک میں تبدیلی، کنورژن آف شیئرز انٹو اسٹاک، ڈائریکٹرز کی تعداد کتنی ہوگی، ڈائریکٹرز کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کے فرائض کیسے ہوں گے. اور نیکسٹ جیسے حصہ داروں کے اجلاس بلانے کا طریقہ، میٹنگز آف ڈائریکٹرز، اسی طرح سے حصہ داروں کے ووٹ دینے کا طریقہ کار،
ووٹنگ پاورز آف دا شیئر ہولڈرز، سرمایہ اور منافع کی تقسیم، ڈیویڈنڈ ویلیو، ڈیویڈنڈ کیسے تقسیم ہوتا ہے، حسابات اور ان کی پڑتال، آڈیٹنگ آف دا اکاؤنٹس کیسے ہوں گے، آڈیٹر جو مقرر ہوگا اس کے حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہوں گی، بینک کا نفع کتنا ہوا ہے، محفوظ سرمایہ، ریزروز، کیپٹل کتنا ہے. اس طرح سے یہ کچھ حصے میں نے اس میں آپ کو بتا دیے ہیں. تو یہ ہمارے سیکنڈ ہوگا. نمبر 3 پہ بینک کا پیش نامہ، اس کو ہم کہتے ہیں پراسپیکٹس آف بینک. جس طرح جہاں پہ کالج میں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو پراسپیکٹس ملتا ہے. بیسیکلی وہ ادارے کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ آئیں اور کالج میں داخلہ لیں. اسی طرح سے جب کوئی بینک بنتا ہے تو جس کے ذریعے بینک کے حصے عوام کو خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے، آفر دا شیئر آف دا بینک فار دا پبلک. تو اس میں ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے جو شیئرز ہیں وہ خریدیں. تو اس میں کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں، جیسے بینک کے آئین کے تمام نکات، جیسے ہم نے پڑھا ہے میمورنڈم آف ایسوسیشن، وہ ساری ہوتی ہے. ڈائریکٹرز کے مکمل نام اور پتے، ڈائریکٹرز ایڈریس اینڈ فل نیم، اور ڈائریکٹرز کے لیے اہلیتی حصص کی تعداد کتنی ہوگی کہ وہ کتنے شیئرز خریدیں گے تو وہ ڈائریکٹر بن سکتے ہیں. اس کے بعد بینک کے آڈیٹرز کے نام اور پتے، ایڈریس آف آڈیٹرز اس میں آ جائیں گے. حصص کی فروخت کا طریقہ کار، ہاؤ دا شیئرز ول بی سولڈ. پروموٹرز کے لیے مخصوص کیے گئے حصص کی تعداد، پروموٹر جو بانی ہوتے ہیں ان کے لیے کتنے شیئرز ریزرو کیے جاتے ہیں. حصص کی کل تعداد اور ان کی مالیت، ٹوٹل ویلیو آف کیپٹل اینڈ ڈیوائڈیڈ انٹو نمبر آف شیئرز. سرمایہ فراہم کرنے والی شخصیت یا ادارے کا نام. اس کے بعد ڈائریکٹرز کی خدمات کا معاوضہ کتنا ہوگا، ریمینوریشن آف دا ڈائریکٹرز. ابتدائی اخراجات کی تفسیر، پریلیمنری ایکسپنسز ہم ابتدائی اخراجات کو کہتے ہیں. انڈر رائٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے یا بینک کے شیئرز فروخت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ان کا کمیشن کتنا ہوگا. وہ ول بی دا انڈر رائٹرز اینڈ وٹ ول بی دیئر کمیشن. سرمایہ کی کم از کم حد کتنی ہوگی، یہ سرمایہ اکٹھا ہوگا تو بینک کام کرنا سٹارٹ کرے گا. منیمم ویلیو آف دا سبسکرپشن اسے ہم کہتے ہیں. اہم معاہدات کتنے ہیں جو کمپنی نے کیے ہیں، کانٹریکٹس آف دا بزنس. منافع اور تقسیم کیسے ہوگی، ڈیویڈنڈ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا شیئر ہولڈرز آف بینک. حصص کی مختلف اقسام، ڈفرینٹ کائنڈز آف شیئرز اینڈ دیئر ڈیویڈنڈس. اور اسی طرح سے حصص کی فروختگی ڈسکاؤنٹ پہ ہوگی، پریمیم پہ ہوگی، ایکول ٹو ویلیو پہ ہوگی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں منافع پہ شیئرز فروخت کریں گے، کٹوتی پر کریں گے، یا اصل قیمت پہ فروخت کریں گے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو اس میں لکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں. اور ساتھ میں آپ نے قائم مقام پیش نامہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ادارے میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ پراسپیکٹس پرنٹ نہیں کر پاتے تو ایک ہو اسی کی ایک شکل یا کاپی آپ جس میں تمام چیزیں پراسپیکٹس والی لکھ کے آپ جمع کروا دیتے ہیں، اس کو ہم قائم مقام پیش نامہ کہتے ہیں. اس کو انگلش میں اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس، یعنی پراسپیکٹس کی بجائے ایک ٹیمپریری آپ ایک اسٹیٹمنٹ رجسٹرار کو جمع کروا دیتے ہیں تو وہ آپ کو رجسٹرڈ کر دیتا ہے. تو بیٹا یہ 3 میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائی ہیں. یہ کمپنی کی بھی آپ نے پڑھی ہیں پی ایس سی میں، بینک کی بھی وہی سیم ہے. تو صرف میں نے آپ کو بریفلی اس کا ریویژن کروا دیا ہے کہ آئین کمپنی، ضوابط کمپنی اور پیش نامہ جب آپ بناتے ہیں تو اس کو بیسک ڈاکومنٹ کہتے ہیں. یہ رجسٹرار کو دینی ہوتی ہیں سب سے پہلے، تب آپ کا رجسٹریشن پروسیس شروع ہوتا ہے. اوکے بیٹا، تھینک یو ویری مچ. آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.